शेख सलाहुद्दीन की दुकान की तरफ जाते हुए रास्ते में सफीर अहमद मुझसे अजमेर में अपनी शनाख्त के इम्कान के बारे में बातें करता रहा। मैं अपनी तरफ से उसे खोखली तसल्ली देता रहा कि हमारी रुमाल वाली एहतियाती तदबीर की वजह से मुमकिन तौर पर खतरा कम हो गया है। सफीर अहमद ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की तुरबत पर हाजिरी न दे पाने पर अफसोस का इजहार करता रहा। मैंने उसे दिलासा दिया कि चंद हफ्तों या ज्यादा से ज्यादा चंद महीनों में उन दोनों के खिलाफ चलाई जाने वाली तलाश दम तोड़ देगी। उसके बाद वो दोनों बेफिक्री से हाजिरी के लिए यहाँ आ सकेंगे। हकीकत यह है कि इस दौरान में उसकी बातों में मेरी दिलचस्पी न होने के बराबर थी। मेरी नजरें मुसलसल आसपास का जायजा ले रही थी, मगर मैं कोशिश के बावजूद अपने ताक़ुब में जयपुर से अजमेर पहुंच जाने वाले खुफिया एजेंट को तलाश न कर सका। बाजार में मौजूद ज़ायरीन का बेपनाह हुजूम मेरी नाकामी की बड़ी वजह थी। शेख सलाहुद्दीन को मेरी तरफ से 3 दिन लगातार दरबार पर लंगर के लिए अच्छी खासी रकम की पेशगी अदायगी बिला वजह नहीं थी। मेरे तजर्बे के मुताबिक किसी की तवज्जो हासिल करने में ऐसे इक़दामात बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। मैं पहले ही भाव गया था कि शेख सलाहुद्दीन से मरासिम उस्तवार करना अजमेर शहर में मेरे बहुत काम आ सकता है। इत्तेफाक की बात है कि मुझे लगभग फौरन ही उससे नई सलाम दुआ से इस्तिफादे की जरूरत पड़ गई थी। मेरी तवक्को के मुताबिक शेख सलाहुद्दीन ने मुझे देखते ही पहचान लिया और गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया। उसने मुझे और सफीर अहमद को दुकान के अंदरूनी हिस्से में पंखे के नीचे बिछे मूढ़ों पर बिठा दिया। मैंने निहायत शाइस्ता अल्फाज में उसका शुक्रिया अदा किया। हमारे पास आकर बैठने से पहले वो शायद अपने मुलाजिम को हिदायत देकर आया था, क्योंकि बमुश्किल 2 मिनट के बाद कोका कोला की ठंडी ठार बोतलें भी पहुंच गईं। शेख सलाहुद्दीन ने एक बोतल मुझे और एक सफीर अहमद को थमाते हुए कहा, मैंने पता करवाया था कोई 1.25 घंटे बाद आपकी देग दरगाह पहुंच जाएगी। मैंने अपनायत भरे लहजे में कहा, बहुत बहुत मेहरबानी शेख भैया, मगर इस वक्त मैं देग का पता करने नहीं आया हूँ, बल्कि आपसे एक और मदद दरकार है। इस शहर में आप ही मेरे वाहिद वाकिफकार हैं, इसलिए सबसे पहले आप ही का नाम जहन में आया। शेख सलाहुद्दीन ने जल्दी से कहा, तकल्लुफ मत कीजिए जनाब, मैं आपकी हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, बात यह है शेख भैया, मेरे ये नौजवान दोस्त कृष्ण शिमला के बासी हैं और इन्हें गर्म मौसम की उतनी आदत नहीं है। इन्हें कुछ ही देर में शायद लू लग गई थी और इनकी हालत काफी बिगड़ गई थी। इन्हें 2-3 घंटे किसी ठंडी और पुरसुकून जगह आराम का मौका मिल जाए तो इनकी सेहत बहाल हो जाएगी। मैंने अपनी बात के दरमियान में ठहर कर शेख सलाहुद्दीन की तरफ देखा। उसे पूरी तरह मुतवज्जे पाकर मैंने बात आगे बढ़ाई। कहा, शेख भैया, अगर आप 2-3 घंटों के लिए किसी ऐसी जगह इसके आराम का बंदोबस्त कर दें जहां पंखा और नहाने के लिए पानी दस्तयाब हो, तो मैं आपका बेहद एहसानमंद हूँगा। मेरी बात बमुश्किल पूरी हुई थी कि शेख सलाहुद्दीन ने पुरजोश लहजे में कहा, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है जनाब। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार पर हाजिर होने वालों की खिदमत करना हमारा खानदानी वतीरा है और आप तो हमारे खासुल खास मेहमान हैं। फिक्र न करें, ये बिल्कुल कोई मसला नहीं, मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ। इस मौके पर सफीर अहमद ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है मैं आपके लिए ज्यादा जहमत का सबब नहीं बन रहा। उसकी बात सुनकर शेख सलाहुद्दीन ने शिकायत भरे लहजे में कहा, आप दोनों मुझे खामखा शर्मिंदा कर रहे हैं साहिबान। चले आपकी तसल्ली के लिए बता देता हूँ, हमारी दुकानों के ऊपर हमने किराए पर देने के लिए 3 कमरे बना रखे हैं, साफ सुथरे और कुशादा गुसल खानों के साथ। उन सब में पंखे नस्ब हैं और सहन की तरफ खिड़कियों में कमरा ठंडा रखने के लिए खस की टट्टियां भी जड़ी हुई हैं। सिर्फ उर्स के मौके पर ये सब किराए पर लगते हैं। इस वक्त सब खाली हैं, आप उन्हें देख लें, जो पसंद आए मैं उसे साफ करवा देता हूँ। मैंने हकीकी मानों में खुश होकर कहा, ये तो बहुत जबरदस्त बात है, देखना दिखाना क्या, चंद घंटों की तो बात है। तुम उनमें से कोई भी कृष्ण भैया के लिए साफ करवा दो, तब तक हम यहीं इंतजार करते हैं। अगर किराया भी बता दें तो मेहरबानी होगी। ये सुनकर शेख सलाहुद्दीन बाकायदा नाराज हो गया। मैंने उस नेक तैनत नौजवान को बड़ी मुश्किल से एक वाजिबी सी रकम कबूल करने पर राजी किया। कुछ ही देर के बाद सफीर अहमद और मैं एक अच्छे खासे कमरे में आरामदेह बिस्तरों पर नीम दराज थे। छत पर चलने वाले पंखे की हवा ने सहन की तरफ खुलने वाली 2 खिड़कियों पर जुड़ी खस की टट्टियों से छनकर आने वाली खुनक हवा के साथ मिलकर कमरे का माहौल बहुत राहत आमेज बना दिया था। खुद मेरा भी जी चाह रहा था कि लंबी तान कर सो जाऊं, मगर हालात उसकी इजाजत कहाँ दे रहे थे। मुझे तो अपनी निगरानी की फिक्र खाई जा रही थी, लिहाजा मैंने इसरार करके सफीर अहमद को नहाने भेज दिया और खुद नीचे बाजार वाली सड़क की तरफ खुलने वाली खिड़कियों में से एक में जा खड़ा हुआ। अगर वो एजेंट मजार से मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचा है तो उसे आसपास ही मौजूद होना चाहिए, शायद मैं उसे ढूंढ सकूं। मैंने खिड़की के दोनों किवाड़ों के दरमियान बस थोड़ा सा खला पैदा किया और बगौर बाजार में सरगर्दा लोगों का जायजा लेने लगा।
مجھے اندازہ تھا کہ وہ خبیث اس وقت کہاں چھپ کر میری نگرانی کر رہا ہوگا، لہٰذا میری زیادہ توجہ انہی مقامات کی طرف تھی۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد میری نظریں سڑک پر واقع ایک طعام خانے میں براجمان ایک شخص پر جم گئی۔ مجھے اس کی شکل دکھائی نہیں دے رہی تھی، مگر اس کی وجہ درمیانی فاصلہ نہیں تھا۔ دراصل اس نے چہرے کے سامنے ایک اخبار پھیلا رکھا تھا۔ اس کی یہ حرکت مجھے اس کی طرف سے خصوصی طور پر متوجہ کرنے کا سبب بنی تھی۔ میں غور سے مسلسل اس کا جائزہ لے رہا تھا، تبھی میں نے دیکھا کہ طعام خانے کا ایک خادم ایک گلاس میں کوئی مشروب لے کر اس اخبار پوش شخص کے پاس آیا ہے۔ اس نے مشروب کا گلاس پکڑنے کے لیے دایاں ہاتھ بڑھایا، اخبار اس طرف سے ڈھلک گیا اور مجھے اس کے چہرے کا دیدار کرنے کا موقع مل گیا۔ میرا شک درست ثابت ہوا، وہ خفیہ کا سیاہ روح ایجنٹ ہی تھا جو یقیناً وہاں بیٹھ کر میری اس دکان سے برآمد ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے یکلخت اس پر شدید غصہ آ گیا۔ یہ خبیث تو گلے کا ہار بن گیا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے میرے لیے اس شہر میں آزادانہ نقل و حرکت ممکن ہی نہیں، حتیٰ کہ میں یہاں سے فرار ہونے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی صورت میں یہ میری طرف سے کسی مشکوک حرکت کا انتظار کیے بغیر پولیس کی مدد سے مجھے دبوچ لے گا اور مجھے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ایک اور خطرناک بات یہ ہے کہ میرے ساتھ سفیر احمد اور فاطمہ بھی شکنجے میں آ جائیں گے۔ ان کی اصلیت کھل گئی تو ان دونوں کا بہت برا حشر ہوگا۔ میری نظریں اس ایجنٹ پر جمی ہوئی تھیں اور ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا۔ بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ مجھے جلد از جلد اس بجو خصلت شخص سے پیچھا چھڑانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ میں اس فیصلے پر تو پہنچ گیا، مگر ساتھ ہی میرے ذہن میں معاملے کا ایک اور پہلو واضح ہونے لگا۔ میرے لیے ضروری ہے کہ اس شخص سے معلوم کروں کہ یہ آخر کس جواز کے تحت میرا تعاقب کر رہا ہے، اسے کیا مشن سونپا گیا ہے، میری طرف سے اپنے شک کی تصدیق پر یہ کیا کرنے والا ہے۔ میں نے ان سوالات کے جوابات دریافت کیے بغیر اسے ٹھکانے لگانے کی کوشش کی تو میرے سر پر منڈلاتا خطرہ جوں کا توں رہے گا۔ یہ نہ صحیح کوئی اور ایجنٹ میرے جی کا جنجال بن جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے راستے سے ہٹتے ہی میرے حوالے سے خفیہ والوں کا شک یقین میں بدل جائے اور وہ مجھ پر براہ راست دھاوا بول دیں۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں ان کے نشانے پر کیوں ہوں تاکہ میں اپنے اس کمزور پہلو سے پیچھا چھڑا سکوں۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ یہ مقصد حاصل کرنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے، میں اس ایجنٹ کو گھیر کر اغوا کروں اور کسی محفوظ مقام پر لے جا کر اس کی زبان کھلوانے کی کوشش کروں، مگر یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ مد مقابل کوئی عام شخص نہیں بلکہ ایک تربیت یافتہ ایجنٹ ہے جو میری اصلیت سے واضح طور پر واقف نہ ہونے کے باوجود میری طرف سے اتنا محتاط ضرور ہوگا کہ میری طرف سے کوئی بھی کارروائی پیشگی بھانپ لے۔ دوسرے لفظوں میں میرے لیے اسے اچانک چھاپ لینا لگ بھگ ناممکن ہوگا۔ یہ سب سنگین حقائق اپنی جگہ، مگر مجھے اس سے چھٹکارا تو ہر قیمت پر پانا تھا۔ اگر یہ مشکل کام تھا تو مجھے زیادہ سوچ سمجھ کر اپنے مقصد کے حصول کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ اب میرے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ شخص اس وقت تک تاک لگائے بیٹھا رہے گا جب تک میں اسے دکان سے نکلتا نظر نہ آ جاؤں۔ میں کھڑکی سے ہٹ کر چارپائی پر آ کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر کے دماغ کو ذرا گہرائی سے سوچنے کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد مجھے کمرے میں سفیر احمد کی آمد کے آثار محسوس ہوئے۔ اس سے پہلے کہ میں آنکھیں کھولتا سفیر احمد نے مجھے پکارا، کیا آنکھ لگ گئی راکیش جی؟ اس کا سوال مجھے عجیب بے تکا سا لگا، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ وہ بے قصور ہیں۔ اس کے خیال میں تو مجھے جلد از جلد دربار پر واپسی کی فکر ہونی چاہیے، لہٰذا میں نے آنکھیں بدستور بند رکھتے ہوئے کہا، نہیں یار، سونے کی مہلت کہاں ہے، بس ایسے ہی آنکھیں بند کر لیں۔ یہاں کی ٹھنڈک بہت اچھی لگ رہی ہے، یہ بتاؤ نہانے میں مزہ آیا؟ پانی گرم تو نہیں؟ سفیر احمد نے پرجوش لہجے میں کہا، ہاں بھیا، ایک دم تر و تازہ ہو گیا ہوں، پانی بھی خوشگوار ٹھنڈا ہے، میری مانے تو آپ بھی نہا لیں۔ تبھی میرے ذہن میں ایک خیال آیا، میں نے اپنا لہجہ جوش سے آری رکھتے ہوئے کہا، ہاں یار، نہانا تو چاہیے، مگر پہلے تم ایک بات بتاؤ۔ سفیر احمد نے پراشتیاق لہجے میں کہا، ہاں راکیش بھیا پوچھیں۔ میں نے کہا، اس شیخ صلاح الدین نے بتایا کہ یہ تینوں کمرے کرائے پر دیے جاتے ہیں، تو پھر یہاں سے نیچے اترنے کا کوئی علیحدہ راستہ بھی ہوگا؟ ظاہری بات ہے، مہمانوں میں مرد، عورت اور بچے سب ہوں گے، وہ بار بار چھوٹی سیڑھی سے دکان میں اتر کر تو نہیں جاتے ہوں گے۔ میری بات بمشکل پوری ہوئی تھی کہ سفیر احمد نے کہا، ارے آپ نے دیکھا نہیں بھیا، صحن کے آخری سرے والی دیوار کے پاس سے ایک زینہ نیچے اتر رہا ہے، میرا خیال ہے اس زینے کا دروازہ پیچھے کسی گلی میں کھلتا ہوگا۔ میں نے کہا، بہت خوب، یہ تو واقعی ضروری تھا۔ اچھا ایسا کرو، تمہیں نیند آ رہی ہو تو سو جاؤ، میں کچھ دیر آرام کر کے اس پچھلے راستے سے چلا جاؤں گا، جی چاہا تو نہا بھی لوں گا۔ سفیر احمد نے کہا، نہانے کے بعد تو اس کمرے کی ٹھنڈک اور بھی خوشگوار لگ رہی ہے، میرا خیال ہے مجھے لیٹتے ہی نیند آ جائے گی۔ میں نے کہا، تو چلو تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، ہماری واپسی تک تمہاری کوئی مصروفیت ہے بھی نہیں۔
سفیر احمد نے میری بات سن کر تائید میں سر ہلایا اور ساتھ والی چارپائی پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ میں خاموشی سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے مجھ سے مخالف سمت میں کروٹ لی اور کچھ ہی دیر میں مجھے اس کے دھیمے خراٹے سنائی دینے لگے۔ میں نے بس کچھ ہی دیر مزید انتظار کیا اور بے آواز قدموں سے کمرے سے صحن میں نکل آیا۔ ٹھنڈے کمرے سے اچانک تیز دھوپ میں دہکتے صحن کی گرمی بہت بری لگی، مگر میرے پاس ان نزاکتوں پر توجہ دینے کی مہلت کہاں تھی۔ میں نے اپنے عقب میں نہایت احتیاط سے دروازہ بند کیا اور اس طرف کا جائزہ لیا جدھر کی سفیر احمد نے نشاندہی کی تھی۔ اس کے بتانے کے عین مطابق صحن کے آخری سرے پر دیوار کے ساتھ ایک زینہ نیچے اترتا دکھائی دے رہا تھا۔ تیز دھوپ سے اچانک سایہ دار زینے پر قدم رکھنے سے آنکھوں کے ساتھ پورے جسم کو راحت محسوس ہوئی۔ میں کوئی 15 سیڑھیاں اتر کر زینے کے آخری سرے پر پہنچا اور مضبوط زنجیر والی کنڈی کھول کر دروازے کے کواڑوں میں جگہ بنا کر باہر کا جائزہ لیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ عین سامنے ایک چوڑی سی گلی کے پار کوئی 3 فٹ اونچے ایک احاطے میں ایک بھیگے رقبے پر مشتمل ایک اجڑا ہوا سا باغ دکھائی دیا جس میں بہت سے چھوٹے بڑے درخت موجود تھے۔ باغ کے پار اور باقی دونوں اطراف بھی کئی منزلہ عمارتیں دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے اس وقت گلی میں کوئی ذی نفس دکھائی نہ دیا۔ میں نے زینے کا دروازہ اپنے عقب میں بند کیا اور اپنی آنکھیں تیز دھوپ سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مزید توجہ سے آس پاس کا جائزہ لیا۔ تب مجھے باغ میں کچھ لوگوں کی موجودگی کا پتہ چلا۔ میں آگے بڑھ کر باغ کے احاطے کی دیوار کے پاس جا پہنچا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ وہاں کم از کم درجن بھر افراد موجود ہیں جو اپنے حلیے اور چال ڈھال سے غریب زائرین دکھائی دے رہے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر درختوں کے گھنے سایوں میں بیٹھے اور لیٹے نظر آ رہے تھے۔ اس طرف کوئی اور قابل توجہ چیز نہ پا کر میں نے گلی میں دونوں سمت نظریں دوڑائیں۔ دائیں طرف کوئی 50 گز آگے ایک کاسا بردار بھکاری مجھے مخالف سمت بڑھتا نظر آیا۔ اس سے کوئی 2 فاصلے پر 16-17 سال کا ایک لڑکا دھیرے دھیرے سائیکل چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکا بائیں طرف سائیکل موڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا، یعنی گلی وہاں سے اس طرف گھوم رہی تھی اور میرے لیے اندازہ مشکل نہیں تھا کہ وہ بازار میں ہی نکلتی ہوگی۔ تاہم اس وقت میری نظروں کا مرکز وہ بھکاری تھا جو اب بھی سیدھا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں بغور اس کے قد کاٹ کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا قد مجھ سے کچھ چھوٹا مگر جسم خاصا بھاری لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹا سا سونٹا تھا، تاہم وہ اس کا سہارا لے کر نہیں چل رہا تھا۔ مجھے ایسے بھکاریوں کے داؤ پیچوں کا خاصا اندازہ تھا۔ شاید اپنے کاروباری مقام پر اس کی کمر جھک جاتی ہوگی اور اس کے لیے اس سونٹے کے سہارے کے بغیر ایک قدم اٹھانا بھی دشوار ہو جاتا ہوگا۔ کچھ بعید نہیں کہ اس کی دائیں یا بائیں ٹانگ بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہو اور یہ بیچارہ اپاہج لنگڑانے پر مجبور ہو جاتا ہو۔ اس قیاس آرائی میں دماغ کھپانے کی بجائے میں تیز قدموں سے اس فقیر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بھکاری کسی خاص عجلت میں دکھائی نہیں دے رہا تھا، لہٰذا ہمارا درمیانی فاصلہ تیزی سے کم ہونے لگا۔ اسے کوئی 40 قدم پیچھے پہنچنے پر مجھے پتہ چلا کہ وہ کوئی عام بھک منگا نہیں بلکہ ملنگ ہے۔ میں اس کی مجبوری سمجھ سکتا تھا۔ اسے شاید اپنے تنوتوش کی وجہ سے کاروبار کا یہ انداز اختیار کرنا پڑا ہوگا، کیونکہ ہٹے کٹے بھکاری کو بھیک کی بجائے اکثر دھتکار ملتی ہے۔ اس نے اپنے جسم پر ایک میلا سا چغا پہن رکھا تھا اور سر پر ایک گنبد نما ٹوپی تھی۔ اس نے بغل میں موٹے کپڑے کا میلا کچیلا جھولا بھی لٹکا رکھا تھا۔ میں کچھ ہی دیر میں عین اس ملنگ کے سر پر جا پہنچا۔ تبھی مجھے پیتل کی چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں بجنے کی آواز سنائی دی۔ اس آواز کا ماخذ جان کر مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اس ڈھونگی نے گلے میں ان گھنٹیوں کی مالا پہن رکھی تھی۔ گاہکوں کو متوجہ کرنے کا بلا شبہ بہت کارگر حربہ تھا۔ اب مجھے اس کی گردن میں کوڑیوں اور منکوں کے ہار بھی دکھائی دے رہے تھے، لہٰذا میں نے نرم اور دھیمے لہجے میں اسے پکارا، میری بات سنو قلندر بابا۔ یہ سن کر وہ چونک کر رک گیا اور جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مجھے دیکھ کر حیرانی اور تجسس سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کی عمر کوئی 50 برس کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ گندمی رنگت، الجھی ہوئی داڑھی مونچھیں۔ اس کے چہرے کی سب سے نمایاں چیز اس کی بڑی بڑی سرخ ڈوروں سے بھری آنکھیں تھیں، جنہیں کاجل کی چوڑی تہ نے مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ اس نے اپنی گھبراہٹ بھری حیرانی پر قابو پانے میں زیادہ دیر نہ لگائی۔ بولا، جی سرکار، حکم فرماؤ۔ میں نے بے تکلفی سے کہا، یار کاہے کا سرکار اور کون سا حکم؟ میرا اور تیرا ایک ہی دھندا ہے۔ 20 سال سے دلی میں سلطان ہند کے در پر ڈیرا جما رکھا تھا، اب وہاں سے جی اگتا گیا ہے اور یہاں دھندا شروع کرنے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ غور سے سن رہا تھا۔ میری بات جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی اس کی نظروں میں تعجب بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے سوچتا رہا، پھر مجھے اس کی نظروں میں واضح طور پر بے یقینی بلکہ شک کا تاثر نظر آیا۔ اس نے نپے تلے لہجے میں یقیناً مصنوعی جھلاہٹ کے ساتھ کہا، کیوں فقیروں سے مذاق کرتے ہو سرکار؟
کیا ملے گا مجھ غریب سے یہ ناٹک کر کے؟ اپنا اور میرا وقت ضائع کرنے کی بجائے راستہ ناپو۔ میں نے دیکھا اپنا آخری جملہ کہتے ہوئے اس نے سونٹے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ میں نے اس کے لہجے کا روکھا پن نظر انداز کر کے ٹھٹائی سے کہا، کیسا ناٹک بھیا؟ یقین کرو میں نے جو کچھ کہا وہ بالکل سچ ہے۔ اچھا پہلے اپنا نام تو بتاؤ۔ فوری جواب دینے کی بجائے وہ تذبذب کے عالم میں کچھ دیر میرے دعوے کی سچائی بھانپنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر اس نے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا، میرا نام روشن ہے بابو، اب بتاؤ میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ میں نے بدستور دوستانہ لہجے میں کہا، راستہ تھوڑی روکا ہے روشن بھیا، ہم دونوں ایک ہی فیلڈ سے ہیں، اس لیے تم سے مدد کی درخواست کر رہا ہوں۔ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ ہم خود بھی تو لوگوں کو روک روک کر بھیک مانگتے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر مجھے غور سے دیکھا، پھر قدرے نرم لہجے میں بولا، میں ناراض نہیں ہو رہا، اصل میں تم حلیے سے بھکاری یا ملنگ نہیں لگتے، اس لیے۔ میرے قہقہے نے اسے بات ادھوری چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ پھر میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، تم نے حلیے کی بات اچھی کہی بھیا، ہم دونوں ہی جانتے ہیں کہ ہمارے دھندے کا تو دار و مدار ہی حلیہ بدلنے پر ہے۔ میں دلی میں مسلمان ملنگ بن کر نوٹ کماتا ہوں، تم شاید خود کو سادھو کہتے ہوگے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی نظروں میں اب بھی شک کی جھلک ہے، لہٰذا میں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، یار تمہارا دل چاہے تو میری بات سچ مانو، نہ چاہے تو نہ مانو، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر دھیان دو، اگر میری بات میں تمہیں اپنا فائدہ نظر آئے تو مان لینا، ورنہ میں یہیں سے واپس مڑ جاؤں گا اور تم اپنے راستے پر چل دینا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ مجھ سے تمہیں کچھ فائدہ تو پہنچ سکتا ہے، نقصان ہرگز نہیں۔ مجھے لگا کہ میری اس بات نے اسے کچھ متاثر کیا ہے، لہٰذا میں نے اسی سنجیدہ لہجے میں بات آگے بڑھائی، کہا، دیکھو بھائی سیدھی بات ہے، مجھے پتا ہے ہم سب اسی کام میں دلچسپی لیتے ہیں جس میں ہمارا کوئی مفاد ہو، اسی لیے میں تم سے مفت میں مدد نہیں مانگ رہا، میری مدد کر کے تم بیٹھے بٹھائے اچھی خاصی رقم کما سکتے ہو۔ بات پوری ہونے پر وہ بولا تو اس کے لہجے میں مصالحت واضح تھی، بولا، اچھا تم بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا مدد چاہتے ہو؟ میں نے خوش ہونے کا ناٹک کرتے ہوئے کہا، یہ بات کی ہے نا تم نے سمجھداری کی۔ دیکھو روشن بھیا، بات یہ ہے کہ دلی میں نظام آباد تھانے کا ایک حوالدار میرا دشمن بن گیا ہے۔ بات تو لین دین سے شروع ہوئی تھی، مگر ایک دو بار ہمارے درمیان تلخ کلامی ہونے کے بعد اس نے خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ سے مجھے بے دخل کرنے کی قسم کھا لی ہے اور اسے تھانے دار کی بھی سرپرستی حاصل ہے، اس لیے اب میں وہاں نہیں رک سکتا، اور تجربے نے بتایا ہے کہ مسلمان پیروں ولیوں کی درگاہ سے اچھا دھندا کہیں نہیں ہوتا۔ وہ میری بات توجہ سے سن رہا تھا، مگر مجھے لگا کہ وہ میری طولانی تمہید سے کچھ اکتانے لگا تھا، لہٰذا میں نے جلدی سے کہا، دراصل میں صرف دھندے کا جائزہ لینے آیا تھا، مگر یہاں مزار میں قدم رکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں تو دلی سے زیادہ کمائی ہوگی، اس لیے چاہتا ہوں کہ کل صبح ہی سے یہاں دھندا شروع کر دوں، جس کے لیے مجھے تمہارا ملنگ کا یہ پورا بہروپ چاہیے، اور اگر تم راضی ہو تو مزار کے اندر یا آس پاس تمہارا دھندے کا اڈا بھی، ان کے لیے میں تمہیں منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ میری بات سن کر اس نے کچھ زیادہ حیرت کا اظہار نہ کیا، شاید میری تمہید سے اس نے میرے مقصد کا اندازہ لگا لیا ہوگا۔ کچھ سوچ کر وہ بولا، میں اپنا لباس اور یہ کاسا وغیرہ تو تمہیں بیچ سکتا ہوں، مگر اپنا ٹھکانہ نہیں دے سکتا، ہاں تمہیں اپنا اڈا بنانے میں مدد دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا، سوچ لو، میں تمہیں بہت بھاری قیمت دے سکتا ہوں، تاہم اس نے میری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے بھی اس پر زور نہیں دیا، ویسے بھی میرا اصل مقصد تو ملنگ کا بھیس بھرنا تھا، اڈے کی بات تو میں نے اسے پیشہ ور بھکاری ہونے کا یقین دلانے کے لیے کی تھی۔ اس نے 60 روپے میں اپنا چوغا، پگڑی، کاسا اور جھولا جوتیوں سمیت میرے حوالے کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ مجھے کوئی میل بھر کے فاصلے پر واقع اپنی کھولی میں لے گیا اور میری خرید کردہ تمام اشیاء میرے حوالے کر دی۔ اس نے جھولا خالی کر دیا تھا، میری فرمائش پر اس نے کاجل کی ڈبیا مفت میں میرے حوالے کر دی۔ میری فرمائش پر وہ کچھ دیر کے لیے کھولی سے باہر چلا گیا۔ میں نے جلدی سے اس کا میلا کچیلا لباس پہن کر اپنا لباس، پھر پگڑی سر پر باندھی اور کاسا گلے میں لٹکانے کے بعد سونٹا سنبھال کر اپنے تئیں پورا ملنگ بن گیا۔ اپنے بھیس سے پوری طرح مطمئن ہو کر میں نے کھولی میں ایک طرف موجود کارنش پر سے آئینے کا ایک ٹکڑا اٹھا کر جھولے میں ڈال لیا۔ میں نے وہیں پاس ہی رکھی پانی سے بھری ایک چھوٹی سی گاگر بھی اٹھا لی اور اسے ساتھ لیے کھولی سے نکل گیا۔ اب میں تیز قدموں سے واپسی کے راستے پر آگے بڑھ رہا تھا۔ میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ جلدی گلی کے موڑ پر پہنچ گیا۔ میرا اندازہ درست نکلا، وہ گلی اسی پرہجوم بازار کی طرف جا رہی تھی، تاہم میں بدستور آگے بڑھتا رہا۔ میرا رخ سیدھا اس باغ کی طرف تھا جس کا میں نے کچھ ہی دیر پہلے جائزہ لیا تھا۔ احاطے کی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے درمیان موجود ایک خلا سے میں باغ میں داخل ہو گیا۔ وہاں کم زیادہ فاصلے پر اگے درختوں کے سائے میں بیٹھے اور لیٹے اکا دکا پناہ گزینوں میں سے مجھے کوئی بھی خاص طور پر اپنی طرف متوجہ نظر نہ آیا۔
लिहाजा मैं उन सब से कन्नी कतरा कर बाग के एक खासी घनी झाड़ियों वाले हिस्से की तरफ बढ़ गया और जल्द ही दरख्तों के एक झुंड के दरमियान में पहुंच गया, जहां तक किसी की नजर पहुंचना मुहाल था। उसके साथ ही मैंने पानी से भरी गागर एक दरख्त की जड़ों के दरमियान टिकाकर अपने झोले से काजल की डिब्बियां निकाल ली। डिब्बिया का ढक्कन खोलकर मैंने बहुत थोड़ा सा काजल निकाल कर अपनी बाईं हथेली पर रखा और गागर से पानी लेकर काजल हथेली पर फैला लिया। चिकना होने की वजह से काजल और पानी यकजान तो न हो सके, मगर फिर भी गुजारे लायक रकीक गहरा सुरमई आमेजा बन गया। मैंने उस आमेजे की थोड़ी सी मिकदार दाएं हाथ की 2 उंगलियों से लेकर पहले दाएं और फिर बाईं रुखसार पर लगा ली। उसके बाद एक तिलक बराबर आमेजा पेशानी के वस्त में और उतना ही ठोड़ी पर लगा लिया। उसके बाद मैंने झोले से आईने का टुकड़ा निकाला और उसमें चेहरा देखते हुए गहरा सुरमई आमेजा एहतियात से पेशानी, रुखसारों और ठोड़ी पर मलने लगा। अलबत्ता मैंने निहायत एहतियात से अपनी खिचड़ी मूंछों को आमेजे से बचा कर रखा। इब्तिदा में मुझे अपनी रंगत कुछ ज्यादा ही स्याही माइल महसूस हुई, मगर एक चीथड़े से मुंह पोंछते मेरी रंगत लगभग खुफिया के उस गलीज एजेंट जैसी हो गई। अपने चेहरे की रंगत की तरफ से मुतमईन होकर मैंने होंठों पर भी काजल की बहुत हल्की सी तह चढ़ा ली। उसके बाद हाथों और गर्दन की बारी आई। मैंने अपनी कारकर्दगी का आईने के टुकड़े में जायजा लिया तो इत्मीनान हुआ कि उस हुलिये के साथ अब मेरी शक्ल पहचानने में खासी मुश्किल आएगी। उसके बाद मैंने अपना सामान समेटकर झोले में डाला और गागर से चंद घूंट पानी पीने के बाद उठ खड़ा हुआ। मैं गागर को वहीं छोड़कर अपने कुदरती ठिकाने से निकला तो पहले की तरह बाग में मौजूद अफराद में से कोई भी अपनी तरफ मुतवज्जे नजर न आया। मैं लंबे डग भरता हुआ उसी टूटी दीवार से बाग से बाहर निकल आया। अब मुझे हत्तुल इम्कान सूरत से बाजार में पहुंचना था। इम्कान तो यही था कि मेरी निगरानी करने वाला खबीस अब भी शेख सलाहुद्दीन की दुकान के आसपास कहीं मौजूद होगा, मगर अच्छी ताखीर हो जाने के बायस तंग आकर उसके इधर उधर खिसक जाने का कुछ न कुछ इम्कान था। मैं शेख सलाहुद्दीन की दुकान के लगभग सामने वाक़े उस तवाम खाने से कोई 15-20 गज पहले रुक गया और एहतियात से जायजा लिया। मुझे खुफिया का वो कालिया एजेंट वहीं बराजमान नजर आया। उस वक्त उसके सामने एक प्लेट में दाल की कचोरियां रखी थी, जिन्हें वो धीरे धीरे टूंग रहा था। साफ लग रहा था कि वो महज वक्त गुजारी की कोशिश कर रहा था। उसके मनहूस चेहरे से बेजारी अयां थी। मेरी भी ख्वाहिश थी कि उस बेसूद निगरानी से उसका दिल इतना उचाट हो जाएगा कि ये यहाँ से उठकर किसी और तरफ चल पड़े। मेरे मंसूबे का अगला मरहला उसके बाद ही शुरू होना था। उस वक्त मुझे सब्र से इंतजार करना था। मैं हाथ में कासा था में सोंटा जमीन पर टेकता उस तवाम खाने के सामने से 20 गज आगे पहुंचकर हार फूल और दीगर तबरुकात की एक दुकान के सामने बने कैनवस के साइबान तले जा खड़ा हुआ और भीख के लिए कासा फैला दिया। सामने ही वक्फे वक्फे से मज्जुबाना बेखुदी से अल्लाहू का नारा भी लगा रहा था। अधेड़ उमर दुकानदार ने मुझे नाराज सी नजरों से घूरा, मगर मैंने उसे देखा अनदेखा कर दिया। वो पेशावर मलंग ही क्या जो ढीठ न हो, ऐसी बरहम नजरों से डर जाएं तो धंधा क्या खाक करेंगे। मगर फिर रफ्ता रफ्ता मुझे उस दुकानदार की नजरों में गुस्से की जगह दिलचस्पी नमूदार होती नजर आई। दरअसल मुझे वहाँ बगैर सदा लगाए ही चंद मिनट में कई जायर राहगीरों से भीख मिल गई थी। तभी उस दुकानदार ने आवाज देकर मुझे अपने पास बुला लिया। मैंने पहले तो उसकी पुकार नजरअंदाज करने का सोचा, मगर फिर उसके पास जा पहुंचा। उसने धीमे लहजे में मुझे मुखातिब करके कहा, अबे साले ढोंगी, खूब धंधा कर रहा है। मैंने मासूम नजरों से उसे देखा। मुझे उसके चेहरे पर खबीसाना मुस्कुराहट गहरी होती नजर आई। मैंने कहा, अबे कलवे, मेरी शक्ल क्या देख रहा है? कान खोल के सुन ले, ये अकेले अकेले कमाई ठीक नहीं है। रोज यहाँ छांव में खड़ा होकर धंधा कर, मैं ठंडा पानी भी पिलाऊंगा, पुलिस वालों से भी बचाऊंगा। बस दिन का 5 रुपया देना। बोलो मंजूर है? मेरा जी चाहा कि उसे कोई सख्त सा जवाब देकर धुतकार दूं, मगर फिर मुझे अपनी कमजोर पोजीशन का ख्याल आया। उसकी बात न मानता तो वो मुझे कम से कम अपने साइबान तले से तो भगा ही देता। लिहाजा मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, तुम ठीक कह रहे हो सरकार, मगर मैं तो बस गर्मी से बचने के लिए कुछ देर यहाँ ठहर गया हूँ, वरना मेरा ठिया तो दरबार में सबील के पास है। वहाँ इस वक्त काफी तेज धूप है। पूरा 10 रुपया रोजाना देता हूँ ठेकेदार को। तुम कहते हो तो किसी और भाई बंद को भेज दूंगा तुम्हारे पास। बात बन जाए तो कमीशन का 20 रुपया दे देना। मेरी बात सुनकर दुकानदार ने गर्म जोशी से हाँ में सर हिलाया। बोला, ठीक है, मगर जरा जल्दी कोई बंदोबस्त करना। इससे पहले कि हम दोनों पेशावराना उमूर पर मजीद तबादला ख्याल करते, मुझे असल कलवा यानी खुफिया का एजेंट तवाम खाने से बाहर निकलता नजर आया। मैंने कालूराम एजेंट पर सरसरी सी नजर डाली और फिर दुकानदार को कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ, फिर चक्कर लगाऊंगा और हो सकता है तुम्हारे इस अड्डे का कोई तलबगार भी साथ ले आऊं। उसने ताइद में गर्दन हिलाई। उसके साथ मैं टहलने के अंदाज में ख्वाजा सरकार के दरबार की तरफ बढ़ने लगा।